بہت سمے پہلے اللہ تعالیٰ جو سب سے رحم کرنے والا ہے نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنائیں گے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پر فساد کرے گی اور خون بہائے گی جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور تعریف کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس میں روح پھونکی۔ پھر آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اور حقیقت کا علم دیا جسے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ فرشتوں نے فوراً تابعداری کی، مگر ابلیس نے گھمنڈ اور تکبر کے چلتے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ ابلیس کو اس کی نافرمانی کی سزا ملی اور اس سے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ غصے میں ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کرتا رہے گا۔ آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ کو بھی آزمایا گیا۔ ایک غلطی کے بعد انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا، لیکن انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ صدیاں گزر گئیں اور انسانیت دنیا بھر میں پھیل گئی، مگر ابلیس کی پھسپھساہٹیں کبھی نہیں تھمی۔ وہ انسانوں کے دلوں میں گمراہی اور گھمنڈ کے بیج بوتا رہا۔ اقبال پور نام کے ایک گاؤں میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اقبال پور کے لوگ اپنے ہنر اور کامیابی پہ گھمنڈ کرنے لگے تھے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اللہ کی عبادت اور اپنے فرائض کو بھولنا شروع کر دیا۔ گاؤں کے بیچ میں ایک پرانا برگد کا پیڑ تھا جسے لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ کچھ بزرگ کہتے تھے کہ وہاں عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں، مگر گاؤں کے زیادہ تر لوگ اسے افسانہ سمجھ کر ٹال دیتے تھے۔ اقبال پور میں اقبال نام کا ایک نڈر لڑکا اور اس کی چھوٹی بہن ہنا رہتی تھی۔ اقبال اپنی بہن کا ہمیشہ خیال رکھتا تھا اور ہنا اسے اپنا ہیرو مانتی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، ہنا نے گاؤں والوں کو اس پیڑ کے بارے میں بات کرتے سنا۔ اس نے اقبال سے پوچھا، بھیا کیا سچ میں اس پیڑ میں کوئی رہتا ہے؟ اقبال نے ہنا کو دلاسا دینے کے لیے طے کیا کہ وہ جا کر دیکھے گا۔ وہ دونوں ایک لالٹین لے کر اس پیڑ کی طرف گئے۔ جیسے ہی وہ پاس پہنچے، ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی اور اندھیرے میں سائے حرکت کرنے لگے۔ تبھی ایک گہری ڈراؤنی آواز آئی، تم نے میری آرام گاہ کو کیوں پریشان کیا؟ پیڑ کے پاس سے ایک ڈراؤنی شکل ابھری جسے آگ اور دھوئیں نے گھیر رکھا تھا۔ اس کی جلتی آنکھیں اور سرد مسکان ڈراؤنی تھی۔ اسے دیکھ کر ہنا سہم گئی، مگر اقبال نے ہمت بنائے رکھی۔ اس نے گرجتے ہوئے کہا، یہ گاؤں میرے قبضے میں ہے، یہاں کے لوگ گھمنڈ میں ڈوب چکے ہیں، میں یہاں اس گھمنڈ کو اور بڑھانے کے لیے ہوں۔ تمہارے بڑوں کو چیتاونی دی گئی تھی، مگر انہوں نے اندیکھا کر دیا۔ اقبال نے ہمت کر کے کہا، تم ہمیں کیوں آزماتے ہو؟ کیا آدم علیہ السلام نے ہمیں توبہ کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا نہیں سکھایا؟ اس ڈراؤنی صورت نے جواب دیا، ہاں آدم نے توبہ کی، لیکن کیا تم کرو گے؟ اگر تمہیں اپنی قوم کو بچانا ہے تو اس درخت کو ختم کرو، مگر یاد رکھنا ایمان کا راستہ آسان نہیں۔ اقبال اور ہنا نے گاؤں میں لوٹ کر سب کچھ بتایا۔ پہلے تو لوگوں نے یقین نہیں کیا، مگر جب گاؤں میں عجیب گھٹنائیں ہونے لگیں، فصلیں سوکھنے لگیں اور ہوا میں ڈراؤنی آوازیں گونجنے لگیں تو انہیں حقیقت سمجھ آئی۔ گاؤں کے بزرگ اکٹھا ہوئے اور مشورہ کیا۔ پیڑ کو جلانا مشکل فیصلہ تھا، لیکن اقبال نے انہیں سمجھایا، اگر ہم اسے ختم نہیں کریں گے تو گمراہی اور بڑھے گی۔ اللہ پہ یقین رکھیے۔ گاؤں والوں نے مل کر پیڑ کو جلا دیا، لیکن جیسے ہی آگ بھڑکی، وہ ڈراؤنی صورت پھر سے ابھر کر آئی اور بولی، تم نے یہ جنگ جیت لی ہے، لیکن یاد رکھنا ابلیس تمہیں ہمیشہ آزماتا رہے گا۔ اس گھٹنا کے بعد اقبال پور کے لوگ بدل گئے۔ انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ سے توبہ کی۔ اقبال اور ہنا گاؤں کے لیے امید اور ایمان کی مثال بن گئے۔ انہوں نے سب کو آدم علیہ السلام کی کہانی سنائی اور سکھایا کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے گھمنڈ چھوڑ کر توبہ کرنا ضروری ہے۔
اقبال پور کی یہ کہانی پیڑھی در پیڑھی سنائی جانے لگی، جو انسانیت کو اہنکار اور اللہ کی تابعداری کے بیچ چلنے والی جنگ کی یاد دلاتی رہی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ شیطان نے اپنی غلطی پر گھمنڈ کیا اور اللہ کو الزام دیا، جبکہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی مانی اور اللہ سے توبہ کی۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ غلطی ہونے پر انسان سچے دل سے معافی مانگے، بے شک اللہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔